ایک سوال آیا ہوا تھا جو کئی دن سے اتفاق سے اب ہمارا مقصد رہتا ہے مضمون مکمل کروں، اب اس وجہ سے وہ بات کٹ جاتی ہے۔ بہرحال سوال یہ تھا کہ پہلے زمانے میں غلام اور باندی ہوا کرتے تھے، آج بھی بڑے بڑے گھروں میں نوکر اور نوکرانی ہوتی ہیں، تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ وہ غلام اور باندی جو پہلے زمانے میں تھے ان کا حکم اور ان کا حکم کیا ایک ہے؟ تو حضرات اسے سن لیں۔ وہ جو پہلے غلام اور باندی ہوتے تھے اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ جنگیں ہوتی تھیں اسلام اور کفر کی، تو جب اہل اسلام جیتتے تھے، فتح پاتے تھے، تو جن کو پکڑ لیا جاتا تھا اگر وہ مرد ہوتے تو ان کو غلام بنایا جاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ باندی بنائی جاتی تھیں۔ تو جب کوئی کسی کا غلام ہو جاتا تھا تو اس کو یوں سمجھو جیسے آپ کے پاس جانور ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس کپڑا ہے، جو چاہو کرو، کپڑے کو چاہو پھاڑ دو، کپڑے کو چاہو پہن لو، کپڑے کو چاہو بیچ دو، کپڑے کو چاہو کسی کو دے دو۔ ایسے ہی غلام اور باندی ایک مال ہے، اگرچہ وہ انسان تھے مگر وہ مال کہ چاہے تو آدمی بیچ دے، چاہے تو ان سے خدمت کرائے۔ تو آپ بتاؤ کیا آج کا جو نوکر ہے وہ تو پیسے پہ اجرت پاتا ہے، آج کا غلام پیسے پہ ہے، وہ اجرت پہ ہے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہو، جتنا آپ کا معاہدہ ہے اتنا وہ کام کرتا ہے، آپ پیسے دیتے ہو، لہٰذا یہ وہ غلام نہیں ہے جو غلام ہوتے تھے۔ آج کی جو لڑکیاں یا عورتیں نوکرانی ہیں یہ لونڈی نہیں ہے، یہ نوکرانی ہے، ان کا حکم الگ ہے، ان کا حکم الگ ہے۔ دوسرا سوال ایک اور تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کس نے کیا اور ان کا مزار کہاں ہے؟ تو شہید کیا ہے جس نے، وہ ابن ملجم نامی شخص ہے، وہ خارجی تھا، چونکہ خارجی یہ علی کے دشمن ہیں، تو وہ اصل میں شہید اس طرح کیا کہ ایک عورت پر وہ عاشق ہو گیا تھا، وہ بھی خارجیہ تھی، تو اس نے شرط رکھ دیا کہ میرا مہر یہ ہے کہ علی کو قتل کرو۔ اب یہ عاشق تھا تو اس نے کہا 7,000 درہم بھی دو اور مولا علی کو قتل بھی کرو، یہی تمہارا مہر ہے، مہر ادا کرو گے تبھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو اس نے ٹھان لیا کہ مجھے مارنا ہے، تو 17 رمضان کو نماز فجر کے وقت مولا علی چونکہ نماز پڑھاتے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں، تو آپ جب مؤذن نے اذان دیا تو آپ نکلے گھر سے اور الصلاۃ الصلاۃ آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے، یہ کہیں چھپا ہوا تھا، تو اس کو اچھا موقع ملا، رات کا سناٹا تھا اور ایسی تلوار ماری کہ آپ کے دماغ تک پہنچ گئی، وہیں آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو آپ کو شہید کرنے والے کا نام ابن ملجم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مزار کہاں ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ لوگوں کی زبانوں پر جو مشہور ہے وہ نجف شریف میں آپ کا مزار ہے، مشہور یہ ہے، لیکن ایک کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس کو لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور یہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ انہوں نے 100 بار حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ ان کی کتاب عربی زبان میں ہے، اس میں انہوں نے کئی باتیں نقل کیا ہے۔ ایک بات تو یہ نقل کیا کہ چونکہ خارجی دشمن تھے آپ کے، تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا تھا کہ میری لاش کہیں باہر لے جا کر سناٹے میں، جنگلی علاقے میں رات میں دفن کرنا، کہیں خارجی میرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے میری قبر کے ساتھ۔ یہ ایک روایت ہے کہ امام حسن کو آپ نے یہ کہا تھا، وصیت کیا تھا کہیں چھپا کے کرنا۔ پھر امام حسن نے بعد میں اس کو نکال کر مدینہ پہنچایا لاش مبارک کو، یہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کو غسل دے دیا گیا، کپڑا پہنا دیا گیا، تو اونٹ پر آپ کا جنازہ رکھا گیا اس لیے تاکہ لے جائیں مدینہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اونٹ بدکا اتنی تیز کہ وہ بھگ گیا، کوئی پکڑ ہی نہیں پایا، تو اس طریقے سے پتہ ہی نہیں چلا وہ اونٹ کہاں لے کے چلا گیا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ ایک جگہ ہے مقام طے،
وہاں وہ اونٹ ملا، پھر وہیں پہ آپ کا جنازہ مبارک، وہیں آپ کا مزار بنا۔ تو یہ روایتیں بہت ساری ہیں جو میں نے بیان کر دیا اپنے مطالعے کے حساب سے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ نجف شریف میں ہے، بقیہ اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانے کہ ان کا وہ محبوب بندہ کہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، تو اپنے مقدس بندوں کا صدقہ ہم لوگوں کو نصیب فرما، خصوصاً سیدنا امام مسلم اور ان کے دونوں بچے سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہما کی شہادت کا فیضان ہمیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، ان کے روحانی فیضان سے ہم تمام حاضرین کو مالا مال فرما۔ یا رب العالمین، پروردگارہ، اس مہینے میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ذکر کی محفلیں ہیں، مولا ان تمام محفلوں کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا